تو چلیے دیکھتے ہیں آج ہم نے سورہ الحج آیت 39 to 78 کیا کیا سیکھا۔ آج جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کا آغاز ہم اس جملے سے کریں گے جسے ہم نے فوکس کیا، اور وہ کیا تھا؟ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد درکار ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت اور جو جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں اسے اس کے دین کے لیے استعمال کریں، اس کے دین کو ترجیح اول بناتے ہوئے، اپنی ذات پہ پریفر کرتے ہوئے اپنی نعمتوں کو اس کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم اس کے دین کے لیے کتنی جان، مال، وقت اور صلاحیت لگائے ہوئے ہیں، اور اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائیں، لیکن اگر وہ پھر بھی سبق نہ حاصل کریں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت ختم کر دیتے ہیں اور پکڑ آ جاتی ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ آثار قدیمہ کو دیکھ کر بھی یاد کرے کہ ایک دن واپسی ہے اور اپنی اصلاح کر لے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اللہ کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں ایسے تمام لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح اپناتے ہیں۔ آج کی سب سے اہم بات یہ بھی تھی کہ ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، شکر کا مزاج بنانا چاہیے۔ جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، مثلاً صبح شام ہی جو ہمیں ملے ہیں، یہ جو زندگی کی نعمت ملی ہے، جو وقت کی نعمت ملی ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، یہی اصل شکر گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوے نہ کریں کہ یہی ناشکری کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناشکر گزار انسان کو پسند نہیں فرماتے، اور ناشکری انسان کی نعمتوں کے زوال کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر پہچاننے کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن سے وابستگی اختیار کریں، سنت سے وابستگی اختیار کریں، اور اسماء و صفات جو اس کی ہیں ان کو جانیں، تاکہ ہمارے دل میں اس کی معرفت کلیئر ہو، زیادہ ہو جائے، اور ہم اس کی قدر پہچاننے والے بن جائیں۔ آج ہم نے کامیابی کا نسخہ سیکھا، وہ ہے اللہ کے آگے رکوع، سجدہ اور آن دی ہول لائف کو اس کی بندگی، اس کی اطاعت کے ساتھ گزارنا، اور اس طرح گزارنا کہ اس میں انسان نیکیوں پہ نیکیاں کرتا چلا جائے مسلسل، اور ہمیشہ کے لیے پہلے سے بہتر نیکیوں کی طرف آگے بڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مطلوبہ کوشش کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کہتے ہیں اٹموسٹ اور کنٹینیوس اسٹرگل، ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے میں جو اللہ کے راستے میں مزاحم ہے، چاہے وہ اپنا نفس ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں اتنی کوشش کرنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ہمارا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی اور باقی کتب میں بھی مسلمان رکھا ہے، لہٰذا ہمیں اسی نام کے ساتھ راضی رہنا چاہیے، اور اس نام کے مصداق اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی آخری بات یہی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی چاہیے، اسے مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس طرح سے کہ ہم اسے صحیح پڑھنا بھی سیکھیں، ہمیں اس کا فہم بھی ہو، اور پھر اس پہ عمل کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں، یہاں تک کہ ہم اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے اپنے کام کے لیے بندوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے کام کا بنا لے، اپنے کام کے لیے چن لے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔